للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس صدقے میں زیادہ ثواب ہے؟ فرمایا، تیرا صدقہ کرنا اس حال میں کہ تو تندرست اور مال کا حریص ہو، تجھے تنگ دستگی کا خوف ہو، مالداری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں اتنی دیر مت کر کے سانس حلق تک پہنچ جائے، پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ فلاں کا ہو ہی چکا تھا۔ عمدۃ الکاریمیہ کے حریص کے صدقے کی افضلیت بالکل ظاہر ہے، کیونکہ حرص کے ہوتے ہوئے مال خرچ کرنا نفس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور دشوار امر ہے، اور یہ اعمال صالح کی طرف رغبت ہونے والی قوت اور یقین کامل ہی کی بدولت ممکن ہے۔ اس لیے تندرستی کی حالت میں حرص کا صدقہ کرنا دوسرے سے افضل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی صحت و تندرست اور مالدار کی طرف محتاج کی حالت میں تیرا صدقہ کرنا افضل ہے، نہ کہ اس وقت جب تو زندگی سے مایوس اور موت کی حالت میں ہو، کیونکہ اس حالت میں گویا مال تیری ملکیت سے نکل کر تیرے غیر یعنی ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیماری میں سخاوت کرنے سے انسان کی علامت بخل ختم نہیں ہوتی، اس وجہ سے شرط لگ گئی، جب صدقہ کرنے والا تندرست ہو، اسے مال کی حرص ہو، طویل زندگی کی امید ہو، تندرستی کے خوف کی وجہ سے اس کے دل میں مال کی قدر و وقت باقی ہو، تو اب اس کا صدقہ دوسرے سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کے وقت غلام آزاد کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کا کسی شے سے دل بھر جائے پھر اسے ہبہ کر دے۔ حضرت سیدنا مامون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بتایا گیا کہ شام کی بیوی نے مرتے وقت اپنے تمام غلام آزاد کر دیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ اپنے مال میں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب ان کے پاس اپنا مال ہوتا ہے تو بخل کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ مال غیروں کا ہونے لگتا ہے یعنی موت کا وقت آتا ہے تو اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں لوگوں پر صدقہ کریں اور نہ کہ اپنی زندگی میں بخل کریں۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا مال ناحق لینے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے اور حرام مال جمع کرنا، یہ سب بخل کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بخل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں مال کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔